کے ذریعے لائیو براہ راست بات چیت کر سکیں گے. آپ کے سوالات اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے جوابات. شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو. آئیں سب پہلے مل کر ایک بار درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ وسلم. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ صبح و شام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. علامہ اقبال کے ان اشعار سے ہم نے آج کی اس پروگرام کا آغاز کیا ہے. اب میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ نوجوانوں کے نام ایک اہم پیغام دینے والے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں آپ کی ٹیلی فون کالز کا بعد میں جواب دوں گا. سب سے پہلے میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے کوئی 5 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں. میں اس لیے اپنے نوجوانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت پاکستان ایک فیصلہ کن وقت پہ کھڑا ہے, اس میں آپ کے مستقبل کس طرح کا پاکستان بنے گا, یہ اصل میں اس مستقبل کی جنگ ہے. اس میں آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ 2 راستوں پہ جا سکتا ہے ملک. جس طرح آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سے صرف ایک ہی چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی, ان کے راستے پہ نہیں جو اپنے تباہی کے راستے پہ نکل گئے. تو قوموں کی زندگیوں میں بھی قوم انسانوں کی قوم ہوتی ہے نا, انسان ہی قوم بناتے ہیں. تو قوموں کی زندگیوں میں بھی یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے ایک تباہی کے راستے پہ جانا ہے یا اس راستے پہ جانا ہے جو مشکل بھی ہوگا, جس میں ہر قسم کی آزمائشیں آئیں گی, لیکن وہ ہماری عظمت کا راستہ ہے. اور وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں لوگوں کو اس لیے مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں کیونکہ وہ اللہ نے ہمیں حکم اس لیے دیا کہ ان کے راستے پہ چلو, کیونکہ مدینہ کی ریاست ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا ہماری بہتری کے لیے, کیونکہ وہ ایک دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب آیا تھا. میں نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں, آپ ضرور سٹڈی کریں کہ یہ کیا ہوا تھا دنیا میں, تاریخ کا حصہ کہ 622 سے لے کے 632 میں ایک ایسا فکری انقلاب آیا تھا کہ وہ انسان جن کی حیثیت ہی کچھ نہیں تھی وہ دنیا کی امامت کرنا شروع کر دیا. یہ ہسٹری ہے, یہ میتھولوجی نہیں ہے, یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں, یہ انسانی ہسٹری کا ایک چیپٹر ہے کہ 10 سالوں میں انہوں نے انسانوں کو بدل دیا تھا. صرف کوئی 12 سے 1400 لوگ مرے تھے اس پیریڈ میں. 10 سالوں میں جنگوں میں 12 سے 1400 لوگوں سے زیادہ نہیں مرے, لیکن وہ فکری انقلاب تھا. انسان چینج ہو گئے. اور وہ کیوں, کیسے چینج ہوئے, وہ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ لیں, ان کی سیرت پڑھ لیں, تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ لوگ چینج کیسے ہوئے. آج جو پاکستان کی پولیٹکس ہے, 25 سال پہلے میں نے جو شروع کی تھی, وہ آج ادھر پہنچ گئی ہے کہ آج ساری قوم نے اس فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کدھر لے کے جانا ہے اپنے ملک کو, کیونکہ آپ کے ہاتھ میں, اور نوجوانوں آپ کے ہاتھ میں ہے. کیونکہ آپ نے, اگر آپ رائے حق پہ کھڑے ہوں گے جو اللہ کا حکم ہے, سیدھا راستہ رائے حق ہے. اگر آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں گے, کیونکہ امر بالمعروف حکم ہے اللہ کا کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو, برائی کی خلاف کھڑے ہو, رائے حق پہ کھڑے ہو, جھوٹ کے خلاف کھڑے ہو, حکم ہے اللہ کا ہماری بہتری کے لیے. جب ایک معاشرہ یہ سچائی, حق اور اچھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو وہ معاشرہ زندہ ہو جاتا ہے. جب وہ معاشرہ بیچ میں بیٹھ جاتا ہے
کہ اچھا جی مجھے تو کچھ نہیں ہے تو میری زندگی کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. وہ جب انیکٹیو ہو جاتا ہے, جب وہ کچھ کرتا نہیں ہے, اصل میں وہ برائی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. جب وہ نیوٹرل ہوتا ہے اچھائی اور برائی کے بیچ میں, وہ برائی کا ساتھ دینا شروع ہو جاتا ہے اور وہ معاشرے کی تباہی ہوتی ہے. جس طرح میں بار بار مولانا رومی کو کوٹ کرتا ہوں, جب انہوں نے کہا کہ ایک قوم تب تباہ ہوتی ہے جب اچھے اور برے کی تمیز ختم کر دیتی ہے. وہ ختم کب کرتی ہے؟ کہ جب وہ نیوٹرل ہو جاتی ہے, فیصلہ ہی نہیں کرتی. جب دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف ملک کے اوپر کتنی بڑی سازش ہے, اور ثابت ہو گیا سازش کہ بکروں کی طرح نیلامی ہو رہی ہے سیاستدانوں کی جو ملکی لیڈرشپ ہے, اور ان کو خریدا جا رہا ہے ایک گورنمنٹ کو گرانے کے لیے. باہر کی سازش, باہر سے سازش شروع ہوئی. یہاں میر جعفر اور میر صادق بیٹھے ہوئے ہیں سودا کرنے کے لیے اپنے ذاتی مفادات کے لیے, ان کے ساتھ مل کے اور گورنمنٹ گرائیں. تو آپ ساری قوم کے پاس, نوجوانوں آپ کے لیے خاص طور پہ, آپ کے پاس یہ نہیں کہ آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں. آپ کو فیصلہ کرنا ہے, جو بھی آپ سمجھتے ہیں اچھائی کدھر ہے برائی کدھر ہے, آپ کو فیصلہ کرنا ہے. لیکن آپ چپ کر کے اگر بیٹھیں گے آپ برائی کا ساتھ دیں گے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب احتجاج کریں, آپ سب اپنی آواز بلند کریں. یہ جو سازش ہو رہی ہے میرے لیے نہیں, اپنے مستقبل کے لیے. اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ کیا ہوگا؟ اس کا مطلب کہ کسی باہر کی قوت کو اگر ملک کی لیڈرشپ نہیں پسند, ملک کا پرائم منسٹر نہیں پسند, تو کیا وہ 15-20 ارب روپیہ خرچ کر کے گورنمنٹ کرا دے گا؟ ایک نیوکلیر آرم پاکستان کی لیڈرشپ چینج ہو سکتی ہے. باہر کی قوت تھوڑے پیسے دے, ان کو بکروں کی طرح خریدے, ضمیر فروشوں کو, اور گورنمنٹ کرا دے. تو یہ تو آگے اس ملک کا تو کوئی مستقبل نہیں ہے. اور آپ کو میں نوجوانوں اس لیے کہہ رہا ہوں, آپ کو کوئی مستقبل نہیں ہے. اس پاکستان میں تو کوئی مستقبل نہیں ہے آپ کا. اس لیے تو جو زیادہ پڑھ لکھتا ہے وہ باہر چلا جاتا ہے. لیکن یہ آپ کا ملک ہے, اس کے لیے آپ کو لڑنا پڑے گا. اور جب میں کہتا ہوں احتجاج, یہ آپ کا حق ہے. میں ایک زندہ معاشرے کی بات کر رہا ہوں, برطانیہ زندہ معاشرہ, کیونکہ میں یونیورسٹی بھی وہاں گیا اور میں بڑے اچھی طرح اس معاشرے کو جانتا ہوں. جب انہوں نے ناجائز طریقے سے جھوٹ بول کے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا نام لے کے عراق کے اوپر حملہ کیا, تو 20 لاکھ لوگ نکلے احتجاج کرنے کے لیے. پرامن احتجاج, کوئی گملہ نہیں ٹوٹا, کوئی توڑ پھوڑ نہیں, پرامن احتجاج. کیونکہ انہوں نے کہا یہ آپ غلط کر رہے ہیں, یہ برائی ہے کہ جھوٹ بول کے کسی قوم کے اوپر حملہ کرنا. 20 لاکھ لوگ نکلے اور میں ان کے ساتھ واک کی, اور کسی پارٹی نے نہیں ان کو نکالا. وہ خود نکلتے تھے, گاڑی سے نکلتے تھے, بس سے نکلتے تھے. اپنا انہوں نے ایک پلے کارڈ اٹھایا ہوا تھا, اس پہ کہا تھا کہ میں جنگ کے خلاف ہوں, اور وہ چلنا شروع کر دیتے تھے. زندہ قوم. یہ اللہ کا حکم ہے آپ کو, امر بن معروف, کہ آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور آپ اپنے مستقبل کو بچانے کے لیے کھڑے ہوں گے. اور پھر میں آپ کو ریپیٹ کر دوں کہ جو آپ کا احتجاج ہوگا وہ پرامن ہو, کسی قسم کا اپنے ملک کو نقصان نہ پہنچائیں. یہ ہمارا ملک ہے. ہم جب توڑ پھوڑ کرتے ہیں ہم اپنے لوگوں کا, اپنے ملک کا نقصان پہنچاتے ہیں. لیکن پرامن احتجاج, یہ اس سے سب سے بڑا خوف ہوتا ہے اس طرح کے غداروں کو. اس طرح کے غداروں کو جب پتہ چلتا ہے, یہ سب سے بڑا, جب قوم ایک کھڑی ہو جاتی ہے سچائی کے ساتھ, حق کے ساتھ, اچھائی کے ساتھ, یہ سب سے بڑا خوف ہوتا ہے ایک معاشرے میں ان لوگوں کو, ان غداروں کو جو اپنے ضمیر کا سودا کر چکے ہوتے ہیں, اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملک کو غلام بنا دیتے ہیں. اس برے صغیر کی تاریخ میں بار بار بتا چکا ہوں میر جعفر اور میر صادق کون تھے. ایک نے, میر جعفر نے انگریزوں کے ساتھ مل کے ایک مسلمان جو حاکم تھا سراج الدولہ, اس کو میر جعفر نے انگریزوں کے ساتھ مل کے گرایا. اس کو فائدہ ہوا ذاتی طور پہ, اور قوم ان کی غلام ہوگی. اور جو مشکلات گزری وہ بنگال کے, اس کے بعد آپ تاریخ پڑھیں, جو لوگوں کا انہوں نے خون چوسا. اور اسی طرح ٹیپو سلطان کو گرانے والا
انگریزوں کے ساتھ مل کے میر صادق تھا. تو کبھی تاریخ ان کو نہیں بھولی ان غداروں کو. اور تاریخ میں یہ چاہتا ہوں کہ تاریخ ان غداروں کو نہ بھولے. پاکستان کی تاریخ یہ سمجھتے ہیں کہ جی لوگ تھوڑی دیر میں بھول جائیں گے. آپ کی ذمہ داری ہے نوجوانوں, آپ نے ان کو بھولنے نہیں دینا کہ جو جس طرح کی انہوں نے بے شرمی سے غداری کی ہے اس قوم کے ساتھ. ثابت ہو گیا کہ یہ باہر سے پوری سازش تھی, یہ ثابت ہو گیا. ہمارے پاس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے, کیبنٹ نے, سب نے وہ ڈاکیومنٹ دیکھ لیا ہے. پارلیمنٹ کی جو سیکیورٹی کمیٹی کی کمیٹی ہے اس نے یہ دیکھ لیا ڈاکیومنٹ. یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے کہ عمران خان کو اگر آپ ہٹائیں گے تو امریکہ کے تعلقات آپ سے اچھے ہوں گے. اگر ہم جیسے آپ عمران خان کو ہٹائیں گے آپ کو معاف کر دیں گے. جو بھی آئے گا کوئی نہیں آئے گا. ان کے ساتھ سازش جن کے ساتھ ہوئی پہلے سے ہی پتا ہے کہ عمران خان ہٹے گا تو یہ وہ شہباز شریف جو اچکن سروائی ہوئے وہ پہنچ جائے گا, جس کے اوپر اربوں روپے کے چوری کے کیسز ہیں, وہ پہنچ جائے گا اور اس کے بعد ہمارے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے. یعنی کہ وہ وفاداری سے ہماری غلامی کرے گا. اس نے کل ٹی وی پروگرام میں کہہ بھی دیا ہے, بیگرز آر ناٹ چوزرز. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو غریب لوگ یا جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ غلام ہوتے ہیں. یعنی اس نے 22 کروڑ لوگوں کو غلام بنا کے رکھ دیا کہ پہلے سے تیار ہو گیا کہ ہم تو کیونکہ ہم بڑے غریب ہیں. تو اس سے کوئی پوچھے کہ یہ غربت آئی کیسے ہے؟ 30 سال سے تو آپ باریاں لے رہے ہیں, تو کس نے ملک کو غریب کیا ہے؟ اور کیونکہ ہم غریب ہیں تو ہم غلامی کریں. ان کا وہ ایک خواجہ آج سے وہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ جی پاکستان لائف سپورٹ مشین پہ ہے اس لیے ہمیں امریکہ کی غلامی کرنی پڑے گی. لائف سپورٹ مشین پہ نے کس نے ڈالا ہے پاکستان کو؟ کون وہ حکومتیں جو 30 سال حکومت کر رہے تھے؟ یہی جو 3 اسٹوجز یہ مل کے 30 سال حکومت کر رہے تھے. تو آپ ہی نے تو ملک کو یہاں پہنچایا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی غلامی کرو. تو میں نوجوانوں آپ کو بات جو آخر میں کہتا ہوں, اس کے بعد میں سوالات لیتا ہوں لوگوں کے, کہ دیکھیں قوم میں وہ کہتے ہیں نا وہ طفل کیا کرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے. پہلے اگر آپ گھٹنوں کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو قوم کے اندر خودداری نہیں ہے, جس میں جس کی عزت نفس بڑی نہیں ہے, غیرت نہیں ہے, وہ قوم جس طرح مولانا رومی نے کہا, اور میں یہ یاد رکھیں اس میں فلسفہ ہے پورا, کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے تو تم کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو؟ اللہ نے آپ کو بڑی عظیم قوم بنایا ہے. پاکستانی جب میں اسکولوں میں تھا تو یہ سب سے تیزی سے اوپر جا رہا تھا ملک. یہ اس طرح کے چوروں نے آ کے اس کو کھا کے اور باہر پیسہ بھیج کے اس ملک کو یہاں پہنچایا ہے. اس میں اللہ نے کسی چیز کی کمی نہیں دی. تو جب آپ کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں اتنی زیادہ, جدھر باہر جائیں بڑے بڑے عہدوں پہ آؤٹ اسٹینڈنگ پاکستانیز بیٹھے ہوئے ہیں جو جا کے ان کو جب ایک نظام ٹھیک ملتا ہے اٹھ جاتے ہیں. یہاں ایسے زبردست پوٹینشل ہمارا ہے, تو ہم کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہیں ان طرح کے لوگوں کی؟ جب ایک قوم کو اس طرح کے حکمران مل جائیں جن کا صرف مقصد ہو اپنی چوری کرو, چوری کا پیسہ باہر بھجواؤ, باہر کا پیسہ پڑا ہو جن ملکوں کے اندر آپ کی کبھی جرت نہیں ہوگی کہ ادھر سے جو وہاں سے حکم آیا آپ نہ مانے, کیونکہ وہ آپ کا پیسہ ضبط کر لیں گے. جس طرح آج روسیوں کے پیسے اور ان کی پراپرٹی ضبط کی جا رہی ہیں, اس لیے ان کو بھی ڈر ہے. تو یہ ہمیشہ ان کی غلامی کریں گے اور ساری 22 کروڑ لوگوں کو آپ کے مستقبل کو غلام بنا دیں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ آج اور کل میں آپ سب کا چاہتا ہوں کہ آپ احتجاج کریں. آپ اپنے ملک کی ایک آزاد خوددار پاکستان کے لیے, ایک آزاد خوددار پاکستان جس میں آپ کا مستقبل ہے, اس کے لیے میں سب کو چاہتا ہوں کہ پرامن آپ سب احتجاج کریں. جی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے اب آپ بات کر سکتے ہیں. ٹیلی فون نمبر ہے 051-922-4900. ایک مختصر سا وقفہ لیں گے, سوالات کے اب جواب دیں گے. 051-922-4900. ہمارے ساتھ آج کے پہلے کالر. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں
صفیہ خان ہے اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی آپ مخاطب ہیں وزیر اعظم عمران خان سے. جی وزیر اعظم صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ نے کال میری ریسیو کی. میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری سپورٹ اور ہم لوگ سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ہمیشہ اللہ حامی و ناصر ہو اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو. جی سوال میرا آپ سے یہ سر کہ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ لگا کہ یہ باہر سے جو ہے تھریٹننگ لیٹر آ گیا. اس کے بعد ہمیں پتہ لگا کہ یہاں پہ انہوں نے منڈیاں لگائیں اور پھر انہوں نے نو کانفیڈنس موشن ایک سٹارٹ کر دی. سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ سب کچھ ثابت ہو گیا تو ہماری خودداری اور ہماری عزت کی خاطر ہم آگے بھی سختیاں برداشت کر چکے ہیں, ہم اور بھی کرنے کو تیار ہیں. لیکن سر جب یہ لوگ ثابت ہو چکے ہیں, انہوں نے ہم لوگوں کا منہ کالا کیا ہے پورے دنیا میں, انہوں نے ہماری عزت جو ہے خاک میں ملائی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ ان بغیرتین میر صادق اور میر جعفروں کے خلاف آپ غداری کا مقدمہ کب درج کریں گے؟ کیا آپ اپنے ٹینیور میں کر پائیں گے؟ جی شکریہ. دیکھیں پہلے تو میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں, میں جو کروں گا آپ یہ جانتے ہیں کہ جو مجھے کرکٹ سے خیر زیادہ نوجوان تو ینگ اس تب پیدا نہیں ہوئے تھے, لیکن میں ہمیشہ آخری گیند تک مقابلہ کرنے والا کیپٹن تھا اور کبھی ہار نہیں مانتا میں. یہ جو سازش ہوئی ہے یہ تب سے میں پلاننگ کر رہا ہوں کہ میں نے ان کا کیسے مقابلہ کرنا ہے, اور انشاءاللہ کل آپ دیکھیں گے کہ میں ان کا کیسے مقابلہ کرتا ہوں. میں آپ سب کے لیے لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے اس کا احتجاج ضرور کرنا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میری قوم زندہ ہو. کوئی اور ایک زندہ ملک ہوتا ہے جدھر اس طرح کی چیز ہوتی تو قوم نے سڑکوں پہ ہونا تھا. میں صرف آپ سے یہ چاہتا ہوں پورا من احتجاج. میں پھر سے کہتا ہوں کہ آپ کو آج اور کل سڑکوں پہ نکل کے احتجاج کرنا چاہیے. کوئی پارٹی آپ کو نہ نکالے, آپ کا ضمیر آپ کو نکالے. آپ اپنی ملک کی وجہ سے, اپنے ملک کی, اپنے بچوں کے مستقبل کی وجہ سے نکلیں کہ یہ چور باہر سے مل کے پہلے ڈاکو پاور میں کیوں آنا چاہتے ہیں, اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے کے. اربوں روپے کیسز ہیں ان کے, ہم نے نہیں بنائے, ان کے اپنے دور کے بنے ہوئے ہیں, اور صرف یہ غداری ملک سے کریں اپنی ذاتی مفادات کے لیے. اس لیے آپ کو سب کو نکلنا چاہیے, بتانا چاہیے کہ ہم زندہ قوم ہیں. جہاں تک آپ نے بتایا غداری کا مقدمہ, میں اپنے وکیلوں کے ساتھ آج سارا دن بیٹھا ہوں. ہمارا پلان بنا ہوا ہے. ہم کسی صورت اس طرح کی جو انہوں نے ہمارے ملک کے ساتھ غداری کی ہے وہ کسی صورت ہم نہیں جانے دیں گے. اس کو ان کے اوپر ایک ایک کے اوپر ہم کیس کریں گے. لیکن میں وکیلوں کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ اس کا بہترین طریقہ کیوں ہے, کیونکہ ہم نے قانون بھی دیکھنا ہے. تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں. آج رات تک ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کس طرح کا لیگل ایکشن لینا ہے. پرائم منسٹر صاحب سوشل میڈیا سے ایک سوال آیا ہے. کچھ لوگ جو ہیں ہماری افواج کو سوشل میڈیا کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے جو اپنی فوج کے حوالے سے سوشل میڈیا پر تنقید کر رہے ہیں؟ میرے پاکستانیوں ایک چیز یاد رکھنا, آج اس ملک کو دو ایسی فورسز ہیں جو اس کو اکٹھا رکھ رہی ہیں. ایک ہے پاکستان کی فوج, کیونکہ پاکستان کی فوج ہمیں فخر ہے, ایک مضبوط فوج ہے, پروفیشنل آرمی ہے. وہ ایک ملک کو اکٹھا رکھ رہی ہے, کیونکہ جس طرح کے ہمارے دشمن ہیں وہ پوری کوشش انہوں نے کرتے رہے ہیں کہ ملک 3 حصوں میں ہو جائے, ٹوٹ جائے. تو ایک مضبوط فوج اس ملک کے لیے بہت ضرورت ہے. اور دوسرا جو ملک کو اکٹھا رکھ رہا ہے وہ ہے تحریک انصاف. وہ کیوں؟ کیونکہ اس وقت ایک ہی پارٹی ہے جو ایک نیشنل پارٹی ہے پاکستان میں, سارے صوبوں کے اندر ہے. باقی تو پارٹیز اب چھوٹی ہو کہ بالکل چھوٹی سی رہ گئی ہے. ایک وقت ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے جی بے نظیر ملک کی زنجیر, وہ تھی پیپلز پارٹی, سارے ملک میں تھی. آج اب حالات دیکھ لیں ان پارٹیز کی ختم ہو گئی. ابھی پختونخوا میں الیکشن ہوا ہے لوکل گورنمنٹ, نام و نشان ہی دونوں پارٹیز نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ختم ہو گیا. وہاں سے تحریک انصاف سویپ کر گئی ہے, اس لیے کہ لوگ اس کو ایک نیشنل پارٹی سمجھتے ہیں. یہ سارے ملک کو ریپرزینٹ کرتی ہے. تو یہ دونوں کے فورسز کے خلاف یہ سازش, یہ ہے ہی پاکستان کے خلاف سازش. کمزور یہ کرنا چاہتی ہے کہ ایک تحریک انصاف کو کسی طرح اگر مجھے ہٹائیں اور یہ
پارٹی کو کمزور کریں, گورنمنٹ کو کمزور کریں. اور دوسرا کہ پاکستانی فوج کے خلاف کسی طرح لوگ متنفر ہو جائیں. ہمیں اس فوج کی بہت ضرورت ہے. انہیں بڑی قربانیاں دی ہیں ہمارے لیے, قربانیاں ہر روز دے رہے ہیں. میں سب سے چاہتا ہوں کسی قسم کی تنقید اپنی فوج کی نہ کریں. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. لگتا ہے کہ ہماری آواز نہیں جا رہی. آپ نمبر میں لا رہے ہیں 051-922-4900 اور آپ کی کالز آ رہی ہیں. براہ راست آپ بات کر رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے. کالر اب ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو جی کیا نام ہے جی آپ کا, کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ڈسٹرکشن ہو رہی ہے. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی آپ مخاطب ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے. جی ڈسٹرکشن ہو رہی ہے. اچھا چلیں آپ دوبارہ کوشش کر لیں, پھر ہم اس مسئلے کو ٹھیک کرتے ہیں. زمانے کے انداز بدلے گئے, نیا راگ ہے پر ساز بدلے گئے. خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. ٹیلی فون نمبر ہے 051-922-4900. اور سوشل میڈیا پر ایک اور سوال آیا ہے کہ اپوزیشن کہتی رہی ہے, پہلے دن سے ہی کہتی رہی ہے کہ آپ اکانومی جو ہے اس کو ٹھیک طرح سے نہیں چلا رہے, اور ان کے مطابق تحریک عدم اعتماد لانے کی وجہ یہ مہنگائی اور یہ اکانومی کا گر جانا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں پھر سے چاہتا ہوں کہ ماہرین بیٹھیں, اکانومی کے ماہرین بیٹھیں اور وہ موازنہ کریں کہ یہ 3.5 سال کے دور میں تحریک انصاف نے کیا کیا اور اس سے پہلے جو 10 سال یہ دونوں پارٹیز کرتی رہی ہیں انہوں نے کیا کیا. تو آپ کو سب سے پہلی چیز پتہ چلے کہ اب تو بڑا آسان ہے. آپ کے پاس موبائل فون کے اوپر بھی فیکٹس اور فگرز آ جائیں گے, اعداد و شمار آ جائیں گے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں 8 سے لے کے 13 تک کتنی مہنگائی تھی اور تحریک انصاف کے 3.5 سال میں کتنی مہنگائی ہے. آپ حیران ہوں گے آپ کہ ان کے دور میں زیادہ مہنگائی تھی. ہمارے دور میں جو مہنگائی ہے ہمارے سے زیادہ مہنگائی تب تھی, لیکن آج عالمی مہنگائی ہے. عالمی منڈی میں ہر چیز مہنگی ہے. تیل کی قیمت آسمانوں پہ ہے, اس کی وجہ سے بجلی کی قیمت بڑھتی ہے. اس کے علاوہ یہ جو گھی ہے, گھی دگنی سے بھی زیادہ اس کی قیمت ہو گئی ہے. دالوں کی قیمت دگنی ہو گئی ہے. گندم آج کتنی. صرف موازنہ کر لیں کہ آج جس طرح کی عالمی مہنگائی 40 سال میں اتنی مہنگائی امریکہ میں نہیں تھی جو اب ہے, برطانیہ میں 30 سال, جرمنی, یورپ, تب تو مہنگائی تھی نہیں ان کے دور میں. نون لیگ کے دور میں 5 سال میں مہنگائی ہمارے سے کم تھی. اس سے تقریباً 3 گنا کم پیٹرول کی, ڈیزل کی, تیل کی قیمت تھی. تیل جب بڑھتا سب کچھ بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے ایک تو یہ چیک کریں. پر دوسرا میں اپنی ساری قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, پاکستان میں تاریخی ایکسپورٹس ہوئی. ملک تو آگے بڑھتا ہی تب ہے جب اس کی ایکسپورٹس بڑھے. تاریخی ایکسپورٹس پچھلے 5 سال میں ہمارے آنے سے پہلے ایکسپورٹس 0% بڑھی نہیں. جو بھی نون لیگ کا پہلا دور تھا کوئی ایکسپورٹس نہیں بڑھی. پیپلز پارٹی کے دور پھر بھی بڑھی. ہمارے دور میں تاریخی ایکسپورٹس بڑھی. ہماری ٹیکس کلیکشن تاریخی ہے. کیوں ٹیکس کلیکشن؟ لوگوں نے اتنا ٹیکس دیا ہے کیونکہ لوگوں کو اعتماد ہے کہ عمران خان پیسہ چوری کرتا نہیں ہے, ان کا ٹیکس کا پیسہ ان پہ لگائے گا. جو بھی ہم نے پیٹرول اور ڈیزل اور بجلی کی قیمت کم کیا, ہم نے 250 ارب روپیہ جو ہم نے مزید زیادہ ٹیکس کا اکٹھا کیا تھا ہم نے عوام پہ لگا دیا. اور اوورسیز پاکستان نے تاریخی ریمیٹنسز بھیجی ہے, یعنی وہاں سے جو ڈالر آئے ہیں وہ کیوں بھیجے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان یہاں سے پیسہ چوری کر کے وہ یہاں ڈالر بھیجے اور وہ چوری کر کے, جس طرح پہلے ان کے جو بڑے بڑے محلات ہیں باہر, یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر نہیں بھیجے گا, اس لیے وہ بھیج رہے ہیں. اعتماد ہے اس گورنمنٹ پہ. میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بھی معیشت کا ایکسپرٹ بیٹھ جائے, صرف موازنہ کر لے کہ ان کے دور میں کیا ہوا ہمارے دور میں, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کبھی بھی وہ چیزیں نہیں ہوئی جو ہمارے دور میں ہوئی ہیں. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں ایک. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ بات کیجئے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے.
جی میں رانا آتے بات کر رہا ہوں. جی خان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خان صاحب میں بھی مغرب 10 سال پڑھائی کے لیے رہا اور آپ کے کاز کے لیے بھی ہم نے کام کیا اور کرتے رہیں گے جب تک زندگی ہے, جب تک ہم زندہ ہیں. خان صاحب میرا بڑا بنیادی نوعیت کا ایک کوشچن ہے آپ سے. آپ ماشاءاللہ مدینہ کی ریاست کی مثال دیتے ہیں جو کہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی, اور اس جیسے کہ آپ نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا اور جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا ایک بنیادی جو فلسفہ تھا وہ تھا انصاف کا نظام, جس سے مراد یہ تھی کہ احتساب کو ختم کرنا. اور اس کے بعد مسلمانوں کا جو عروج ہوا وہ پوری دنیا جانتی ہے اس سے. اور پھر میں یہ آپ کا کوشچن بلڈ اپ کر رہا ہوں, سوری مجھے ایک تھوڑا آپ کا ٹائم چاہیے. اس کے بعد جو دنیا میں سب سے عظیم لیڈر آیا ماڈرن ہسٹری کے اندر, اس کا نام تھا ابراہیم لنکن. تو اس نے بھی اسی چیز کو فالو کرتے ہوئے جو چیز کی اس نے کہا جو سلیوری ہے یہ ہائیسٹ فارم آف ایکسپلائٹیشن ہے, کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہر 10 گوروں کے لیے 1 سالہ غلام ہوتا تھا. اس نے وہ ختم کی اگینسٹ آل آف 4 سال سول وار میں. ملک میں ترقی تو نہیں ہونی کیونکہ یہ جو لیڈر ہوتا ہے لارجر دین لائف وہ تو صرف آگے تک سوچتا ہے, اور اس پہ دنیا کی تاریخ کا ریکارڈ ہے اس سے 7800 کتاب لکھی گئی ہے. دنیا حیران ہے کہ وہ کیا آدمی تھا. آپ سوال کیجئے گا کیونکہ زیادہ لوگوں کو موقع مل جائے. اب ہم آتے ہیں اپنے معاشرے کو. ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی مقصود چپڑاسی اکاؤنٹ سے 375 کروڑ روپیہ نکل رہا ہے, کوئی فلودے والے کے اکاؤنٹ سے 200 کروڑ روپیہ یا اربوں روپیہ نکل رہا ہے. اور نواز شریف صاحب یہاں سے دنیا کی تاریخ میں یہ بھی واقعہ ہے کہ ایک کنوکٹڈ مجرم اس ملک کی جوریسڈکشن سے باہر چلا جاتا ہے. تو ہم آپ سے پاکستانی, آپ کے خیر خواہ اور آپ کے لیے کھڑے رہنے والے آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے یہ انشور کریں گے کہ اس ملک میں رول آف لا آئے, وہ نظام آئے جہاں پہ یہ طاقتور جو کہ لوگوں کی ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں وہ اس نظام کے نیچے آئے, اور انشاءاللہ جب آپ یہ سروائیو کر جائیں گے وہ نو کانفیڈنس. جی میں سمجھ گیا ہوں. میں دیکھیں مدینہ کی ریاست میں, اور میں نوجوانوں کو خاص طور پہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ ماڈرن ریاست تھی. اس کے جو سارے پرنسپلز تھے وہ آج جو بھی ملک ترقی کر رہا ہے اور خوشحال ملک ہے وہ سارے انہوں نے وہ اصولوں کے اوپر چل رہے ہیں, اس لیے ترقی کر رہے ہیں, اس لیے خوشحال ہیں. مسلمان ملکوں کے حالات برے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم ان اصولوں پہ نہیں چل رہے ہیں. یہ جو ابھی کالر نے بات کی ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں, ہم بات کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, جو ہم کام کر رہے ہیں اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بڑا بنیاد جو مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی وہ 3 چیزوں پہ تھی. نمبر 1 انصاف, نمبر 2 انسانیت, فلاحی ریاست, اور جو نمبر 3 تھا وہ خودداری تھی. یہ ان پہ خوددار قوم تھی. کبھی بھی 2 سپر پاورز تھی اس وقت مدینہ کے دونوں طرف, کبھی انہوں نے نہیں سوچا کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں, بھیک مانگیں, ڈریں, خوف زدہ ہوں. بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی 5 سال ہی ہوئے تھے مدینہ میں, انہوں نے خط لکھا دونوں سپر پاورز کے سربراہوں کو کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں, سچ کا پیغام, آپ کی بہتری ہوگی کہ اس پہ چلیں. عظیم لیڈر تھے, لا الہ الا اللہ پہ چلتے تھے, اللہ کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتے تھے. یہ نہیں کہ جی بیگرز آر ناٹ چوزرز, ہم تو ہیں جی غریب ہیں, ہم تو غلامی ہماری ذہن میں ہے, یعنی یہ جو شہباز شریف نے کہا ہے یہ ہیں ہی غلام, کیونکہ یہ شرک کرتے ہیں, یہ پیسے کی پوجا کرتے ہیں. یہ سب سے بڑا شرک ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کے سامنے کسی اور کو کس سامنے جھکیں, پیسے کی پوجا, خوف کی پوجا, جی ہمیں وہ تباہ کر دے گا, وہ اگلا کہتا ہے جی لائف سپورٹ مشین پہ ہے, وہ ہم مر جائیں گے گھر میں. یعنی آپ کو مر جانا چاہیے اگر آپ نے اسی طرح زندگی گزارنی ہے, اس سے تو بہتر ہے کہ موت بہتر ہے. تو میں جو آپ کو کہتا ہوں کہ ہمیں اس ملک میں جو سب سے بڑی سٹرگل ہے وہ ہے رول آف لا, قانون کی حکمرانی, طاقتور کو قانون کے. جو انہوں نے کہا تھا کہ بڑی قومیں تباہ ہوئیں, میں صرف آپ کو یہ ایک ہی چیز یاد رکھ لیں, بڑی قومیں تباہ ہوئیں جب طاقتور چوری کرتا ہے تو اس کو پکڑا نہیں جاتا, اس کو انصاف کے نیچے نہیں لایا جاتا, لیکن چھوٹا چور کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں. یہ ہوتی ہے تباہی, ایک قوم کی تباہی کا سبب ہوتا ہی یہ ہے کہ بڑے ڈاکو کو اپنا پکڑے. اور یہ جو سارے ڈاکو اب مل کے, یہ ساری سازش ہے کیا؟
چوری اپنی بچانے کے لیے ہے, NRO کے لیے سازش ہے. اور یہی پہ میں کھڑا ہوں پہلے دن سے. جنرل مشرف نے ظلم کیا اس ملک پہ جب ان چوروں کو اس نے NRO دیا, جو ملک کو نقصان پہنچا. 4 گنا ہمارا قرضہ بڑھا ہے. آج جو ہمیں سب سے زیادہ مشکلیں پڑی ہوئی ہیں وہ قرضے کے اوپر, وہ سود دینے میں ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں بچتا کہ عوام کے اوپر خرچ کریں. جی آپ کی کالز آ رہی ہیں. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہد رضا نیو یارک سے بات کر رہا ہوں. جی بات کیجیے وزیر اعظم صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں 30 سال سے دیار غیر میں ہوں اور مڈل ایسٹ میں بھی مزدوری کرتا رہا. محنت مزدوری کر کے یہ مقام حاصل کیا. وقت عزیز میں حلال کی کمائی سے اپنے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ انویسٹمنٹ بھی کی. میں نے بھی پچھلے دنوں یہ شہباز شریف صاحب کا ایک بیان سنا جس میں بیکرز آر ناٹ چوزر انہوں نے کہا, یعنی کہ قوم کو بھکاری سمجھ دے. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمارا وزیر اعظم بیکرز آر ناٹ چوزر پر کتنا یقین رکھتا ہے؟ اوورسیز پاکستانی جو کہ ایک سیلف میڈ لوگ ہیں ان کو ایسی سوچ سے شدید تکلیف ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ وزیر اعظم صاحب آپ کا ایک مشہور جملہ ہے کہ گھبرانا نہیں. میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی اور پاکستانی قوم آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی ہے. آپ نے بھی گھبرانا بالکل. اور قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ اب قوم کو بیکرز ہی رہنا ہے اور بیرونی ICU پہ رہنا ہے, یا کہ اب قوم کی تبدیلی کا سال شروع ہو گیا ہے. دیکھیں, میں اوورسیز پاکستانیز کی اس لیے بڑی قدر کرتا ہوں کیونکہ میرا بڑا رابطہ رہا ہے اور واسطہ رہا ہے اوورسیز پاکستانی. جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تب میں ان کے جدھر میں میچز کھیلتا تھا ہمارے پاکستانی آ کے میچ دیکھتے تھے. میرے تب سے رابطے ہیں. پھر میں نے شوکت خانم کے لیے جب پیسے اکٹھے کیے تو میں گیا پاکستانیوں کے پاس بیرون ملک, اور انہوں نے بڑا, ان کی وجہ سے اصل میں شروع میں میرے پاس وہ نہ مدد کرتے, میں نہ ہسپتال بنا سکتا. مجھے جانتا ہوں میں ان کو کہ وہ ترستے ہیں اپنے ملک کے لیے, کیونکہ جتنے بھی وہ پیسہ بنا لیں باہر کے ملک میں اور اچھے ان کی زندگی آسان ہو جائے, اچھے بڑے بڑے گھروں میں گاڑیاں, اچھی نوکریاں بھی ہو جائیں, لیکن ان کو دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا گھر نہیں ہے. میں نے اپنے زندگی کے 20 سال انگلینڈ کے اندر گرمیوں میں کرکٹ کھیلتا تھا گزارے وہاں. تو مجھے تب احساس ہوا کہ حالانکہ جتنا مجھے وہاں اس معاشرے نے ایکسیپٹ کیا, کرکٹ سٹار تھا, شادی بھی میری وہاں ہوئی, جس طرح وہ مجھے رکھتے تھے اور عزت تھی, لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ میرا گھر ہے. گھر میرا پاکستان تھا. کبھی میں نے سوچا نہیں پاکستان پاسپورٹ کو تبدیل کرنے کے لیے. اور میں جب وہاں کھیلتا بھی تھا کرکٹ تو 4 مہینے جب گزرتے, جیسے ہی کرکٹ سیزن آتا تھا مجھے پاکستان یاد آنا شروع ہو جاتا. یہی سارے بیرون ملک پاکستانیوں سے ہے. وہ جتنا بھی وہاں اچھا کر لیں ان کو دل کرتا ہے کہ واپس اپنے ملک, اپنا ملک ہے. ان کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں شہباز شریف جیسے ڈاکو, نواز شریف جیسے دھوکے باز, بزدل جو 30 سال سے لوٹ رہا ہے, آصف زرداری جیسا آدمی, کرپٹ ترین, دنیا میں ان کے اوپر مضمون لکھے ہوئے ہیں, ان کے اوپر دنیا میں کتابوں میں ان کا نام آیا ہوا ہے ان کی چوری کا. جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ پھر سکیم کر کے باہر کی سازش کا حصہ بن کے ملک کے اوپر مسلط ہوتے ہیں, زیادہ ان کو تکلیف ہوتی ہے. وہ چاہتے ہیں ہمارا ملک کھڑا ہو. تو میں آپ کو اپنے پاکستانیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی قوم بیکاریوں کی طرح گھٹنوں پہ چل کے یہ اپنے لوگوں کو قربان کر کے دوسرے لوگوں کے مفادات کے لیے, جو ہم نے وار آن ٹیرر میں امریکہ کے ساتھ کیا ہے, اپنے 80,000 لوگ مروا دیے ہم نے, کبھی قوم ترقی نہیں کرتی. اگر ہم نے ترقی کرنا ہوتا تو جس طرح ہم نے غلاموں کی طرح دوسری پاور کے سامنے جھکتے رہے ہیں, سوائے ذوالفقار علی بھٹو کے, مجھے بتائیں کب ہماری انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہوئی ہے؟ اور اس کو اسی طرح کے میر جعفر نے مروایا تھا. یہی فضل الرحمان اور یہی نواز شریف کی جو ان کی پارٹیاں تھیں, انہوں نے سازش کی, باہر کے ساتھ سازش کر کے ماحول بنایا اور پھر اس کو پھانسی لگوا دی. یہ اس جرم ثابت ہے. یہ میر جعفر اور میر صادق جو آج پھر وہی ماحول بنا رہے ہیں. بات یہ ہے
کہ میں نے ساری, آپ نے کہا نا گھبرانا نہ, میں نے تو ساری زندگی سٹرگل کی. کھیلوں کی گراؤنڈوں میں 20 سال کیا ہار جیت ہوتی تھی, اونچ نیچ ہوتی تھی. 22 سال میں نے اپنے زندگی کے, وہ آدمی جس کو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے, میں نے اس ملک کے لیے سٹرگل کیا. اگر میں نے ذات کے لیے کیا ہوتا تو میں پاور میں آ کے آج اپنی فیکٹریاں بنا رہا ہوتا, پیسے بنا رہا ہوتا, محلوں میں رہ رہا ہوتا. میں بھی وہی کرتا. نواز شریف نے اب تک 18 فیکٹریاں بنا چکا تھا اپنے 3 سال کی اقتدار میں, جب 90 میں آیا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک جب تک یہ قوم احتجاج نہیں کرے گی, جب اس طرح کے ظلم ہوں گے, اس طرح کی سازش, جب تک قوم اپنی رائے اظہار نہیں کرے گی, جب تک وہ قوم پرامن احتجاج نہیں کرے گی اور کہے گی کہ ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے, تب تک تبدیلی نہیں آئے گی, تب تک یہ سازشیں کامیاب ہو جائیں گی. لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب ساری قوم ایک بن کے کھڑی ہو جاتی ہے, اور انشاءاللہ وہ قوم ہوگی. اب انشاءاللہ. آپ کی کالز آ رہی ہیں, نمبر آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے 0519224900. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بات کیجیے گا. کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں جی ڈاکٹر عصمت رانا UK سے بول رہی ہوں, لینکاشائر سے. جی بات کیجیے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خان صاحب, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے, لیکن ہم اتنی خیریت میں نہیں ہیں, ہم بہت پریشان ہیں. میں UK سے لینکاشائر سے ڈاکٹر عصمت رانا بول رہی ہوں. میری بہت ساری فیملی یہاں ہے, اکثر ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں. پاکستان میں جو شہید ہوئے تھے 2 سال پہلے, اسکواڈرن لیڈر نعمان شہید, وہ ہمارا داماد تھا. اور اس وقت ہم سارے جو UK میں پاکستانی ہیں سب بہت زیادہ پریشان ہیں, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ غم منا رہے ہیں. آپ نے, ہمارا ایک ریلیجس فیملی سے تعلق ہے, آپ نے اسلاموفوبیا سے نکالا, آپ نے توہین رسالت کا مقدمہ لڑا, اور ہم یہاں ایک عزت کی زندگی گزار رہے ہیں. اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اگر خدا نخواستہ یہ دوبارہ ایسے ملک دشمن لوگ جو ہیں وہ اگر آ جاتے ہیں, چور اور ڈاکو, تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمیں بڑی لمبی مدت کے بعد ایک دیانتدار رہنما ملا ہے. خان صاحب, ہم آپ کو نہیں کھونا چاہتے, ہمیں بتائیں کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ. لیکن ڈاکٹر صاحبہ, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. یہ پاکستان وہ نہیں ہے جب ذوالفقار علی بھٹو کا قتل ہوا تھا, یہ یعنی جوڈیشل قتل جسے کہتے ہیں, یہ وہ پاکستان نہیں ہے. یہ بدل چکا ہے. اس کی جو یوتھ ہے, جو نوجوان ہیں, جن کا میں نے شروع میں پروگرام میں جن سے بات کی تھی, یہ وہ نوجوان نہیں جو ہمارے زمانے میں 70s میں جب ہم ان کی عمر میں تھے. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, یہ انفارمیشن ریولوشن کا زمانہ ہے. یہاں سب کو سمجھ آ گئی ہے کیا ہو رہا ہے. یہ جو سازش ہوئی ہے, اور اتنی بے شرمی سے سازش ہوئی ہے, یہ ساری قوم کو پتہ چل گیا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ قوم صرف اس سازش کے خلاف پرامن احتجاج کرے. سب سے بڑے یہ جو سازشی لوگ ہیں, یہ جو کرپٹ لوگ ہیں, یہ جو ٹولہ ہے, جو میڈیا کے اوپر پیسہ کھلا کے, جھوٹی خبریں نکال کے, یہ جو پروپیگنڈا کر کے, اور میڈیا کے اوپر بڑا پیسہ چلا ہے. آپ کو جو آج سارا میڈیا دیکھ رہے ہیں, آپ سب کو پتہ ہے کہ کون سا میڈیا ہاؤس کدھر کھڑا ہے. جو میڈیا ہاؤس ان چوروں کے ساتھ کھڑا ہے, آپ کو پتہ ہے ان کے اوپر پیسہ چلا ہے. کسی غلط فہمی میں نہ رہنا. یہ کوئی جا سکتا ہے ان لوگوں کے ساتھ. 30 سال سے ان کے اوپر جو ساری جو ایک دوسرے کے متعلق کیا کہتے تھے, ان کی ذرا سٹیٹمنٹس پڑھیں ایک دوسرے کے متعلق. جتنا انہوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا ہے, چور کہا ہے, کیسز بنائے ہیں, ان کو میں نے نہیں کہا ان کو. تو قوم نے یہ برداشت نہیں کرنا. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ قوم آج احتجاج کرے, کل احتجاج کرے. صرف میں چاہتا ہوں کہ ساری دنیا کو پتہ چلے کہ زندہ قوم ہے. یہ جو اس طرح کی انہوں نے سازش کی ہے بیرون ملک اپنی چوری بچانے کے لیے, اپنے مفادات کے لیے, قوم اس کے خلاف نکلے. میں سمجھتا ہوں پاکستان وہ ملک ہے جو اب کبھی بھی وہ پرانے زمانے میں نہیں جانے لگا. آپ بے فکر ہو جائیں. یہ جو کل بھی میرا پلان بنا ہوا ہے, میں آپ کو انشاءاللہ اسمبلی میں ان کو شکست دے کے دکھاؤں گا, آپ فکر نہ کریں. ہمارے ساتھ کالر اگلے. جی السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम जी। आवाज़ शायद उन्हें नहीं जा रही। नंबर है 05192249000। आप इस पर कॉल कर रहे हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से बात कर रहे हैं। हाँ साहब, जितनी देर तक ये टेलीफोन का मसला हल होता है, सोशल मीडिया पे सवालात कुछ आ रहे हैं। तो एक सवाल आया है कि इमरान खान साहब, आपको लोगों की पहचान नहीं है, आपके अपने लोग बिक गए हैं, तो क्या ये आपकी कोई लीडरशिप के अंदर कोई कमी है कि जिसकी वजह से आपके अपने लोग ही आपको छोड़ के चले गए? देखिए प्रॉब्लम पता है क्या है पाकिस्तान की। मैं तो पाकिस्तान के साथ बड़ा हुआ ना। आपको पता है इस मुल्क की अखलाकियात ऐसी नहीं थी। मुझे याद है कि कभी किसी का सोचते थे करप्शन का। ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती हुई 1985 से, जब नवाज शरीफ वज़ीर आला बना। कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं थी इसकी। इसने किया क्या, इसने सबको पैसे पे लगा दिया। लिफाफा जर्नलिज्म इधर से शुरू की, छांगा मांगा की सियासत इसने शुरू की, जजेस को प्लॉट्स देने इसने शुरू किए। इसने आर्मी चीफ जो था उस वक़्त आसिफ नवाज, उसको BJMW की चाबी रिश्वत इसने दी। इसने जो सारे मुल्क की अखलाकियात की तबाही की, और साथ मिल गया आसिफ जरदारी, इन दोनों ने मिल के जिसकी वजह से मैं आज कहता हूँ अमर बिल मारूफ के ऊपर हमें अपने बच्चों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बतानी चाहिए कि इन्होंने अच्छे बुरे की तमीज़ ख़त्म कर दी। लोगों को ने बुराई को बुराया ही नहीं समझा। अगर इस मुल्क में अमर बिल मारूफ होता तो क्या इनकी जुर्रत होती कि आम सिंध हाउस के अंदर पैसे आ रहे हैं और लोगों को ख़रीदा जा रहा है और फिर मेरिट में उनको रखा जा रहा है? ये कभी होता है ऐसे? इससे इसलिए हो रहा है कि इन्होंने हमारे मुल्क में अखलाकियात के ऊपर उसके जो म्यार ख़त्म किए, बुराई को बुराई ना लोगों ने समझा और उन्होंने कहा जी ऐसे तो होता है। ऐसे नहीं होता। इसलिए मैं अपने नौजवानों को कहता हूँ कि आपने इसको एक्सेप्ट नहीं करना। सबसे बड़ा जुर्म होगा इस कौम का कि अगर वो इस तरह की खुली साजिश जो बाहर से अमेरिका ने इनके साथ मिल के मुल्क में रजीम चेंज की किया, अगर आप इसको कामयाब होने दें। जी, आपकी कॉल आ रही है। अगले कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, हमारे साथ है कौन? अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद सकलैन बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से, और मेरा बिजनेस कम्युनिटी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस है। जी, बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम सलाम। जी खान साहब, मोहम्मद सकलैन फैसलाबाद से, और हमारा टेक्सटाइल का काम है, और हम तो बहुत खुश हुए हैं जब भी आपकी हुकूमत आई है, स्पेशली टेक्सटाइल पॉलिसी के हवाले से। और आपकी टेक्सटाइल पॉलिसी के नतीजे में वो तकरीबन 2.5 अरब रुपए की मैंने इन्वेस्टमेंट की है फेडबैक के अंदर, जो हमारा प्लान ईद के बाद इंशाल्लाह ताला चल जाएगा, जिससे तकरीबन 700 से 800 जॉब क्रिएशन होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस फील्ड में 97 से हूँ, और जो बूम अल्हम्दुलिल्लाह आपकी हुकूमत में देखा गया है एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल के हवाले से, फैसलाबाद के हवाले से, आपके फैसलाबाद एक्सपोर्टर्स का, बिजनेसमैन का जो दरीना मुतालबे थे और उसकी आपकी पॉलिसीज की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्ट डबल डिजिट तक इम्प्रूव हुई है। तो हमारी तो ख्वाहिश है, दुआ कर रहे हैं, और अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दें, अपनी ईमान में रखें। जी, सवाल जी आपका सवाल क्या है? जी सवाल मेरा सवाल है जी खान साहब से कि हम टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के ऊपर 1997 के बाद ये पहला टाइम आया था जिसपे टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट इंक्रीज हुई है, और लोगों ने आप पे एतमाद करते हुए इन्वेस्टमेंट की हैं। मैंने खुद 2.5 अरब रुपए का यूनिट लगाया है, जो अगले 2 महीने में प्रोडक्शन में आ रहा है। तो सर ये जो अनसर्टेनिटी आई है गवर्नमेंट के अंदर, ये जो मामलात हो रहे हैं, तो सर हम तो बहुत परेशान हैं, और हम तो चाहते हैं आपकी कंटिन्यूटी। मैं आपको अर्ज करूं। जी शुक्रिया। देखिए मैं आपको बताऊं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। ये जो कल की वोट है इंशाल्लाह मेरा एक कप्तान का हमेशा प्लान होता है
اور اس بار میرے ایک سے زیادہ پلان ہے، تو انشاءاللہ کل انشاءاللہ ہم جیتیں گے، اور آپ کو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کبھی بھی یہ قوم ان چوروں کو واپس آنے نہیں دے گی۔ لوگ ان تین کی شکلیں دیکھ کے اتنے ڈر گئے ہیں، چار وہ لنڈن والے بیٹھے کی بھی، کیونکہ لوگوں نے تو ان کو 30 سال سے دیکھا ہوا ہے۔ ابھی آپ نے پتہ نہیں دیکھا یا نہیں، خیبر پختونخوا کے اندر لوکل گورنمنٹ کا جو رزلٹ آیا ہے، پتہ نہیں آپ نے پوری طرح پڑھا یا نہیں، کہ تحریک انصاف سارا سویپ کر گئی ہے، اور سویپ کدھر کر گئی ہے؟ ان علاقوں میں جدھر ہم کمزور تھے۔ اور صرف یہی نہیں کہ سب سے زیادہ سیٹیں ہم نے، بلکہ ووٹ 60-70% تحریک انصاف کو پڑ گیا۔ جو انڈیپینڈنٹس ہیں وہ بھی تحریک انصاف کے تھے جن کو ٹکٹ نہیں ملے، رنر اپ سارے تحریک انصاف ہیں۔ تو یہ کیا پبلک اس وقت کیا کہہ رہی ہے؟ نون لیگ والوں نے کہا جی ہمارے جو لوگوں کو انہوں نے خریدا، انہوں نے کہا جی فکر نہ کریں، اگر پارٹی نے نکال دیا ہم آپ کو ٹکٹ دے دیں گے۔ اب ان ساروں کو خوف آ گیا ہے، جو پختونخوا کا رزلٹ دیکھا ہے، کہ ٹکٹ تو آپ نون لیگ کا ٹکٹ تو ایک ایسا ہے کہ وہ کبھی اب جیت ہی نہیں سکتا، کیونکہ پبلک کے اندر جو ریاکشن ان کے خلاف آ گیا ہے، یہ جانتے نہیں ہے پاکستان کی پبلک۔ تو اس لیے میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ کل انشاءاللہ میں آپ کو خوشخبری دوں گا، کیونکہ وہ لوگ جو ان کی طرف چلے گئے تھے وہ ڈرنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ غداری اگر انہوں نے وہاں ووٹ ڈال دی، جو سارا ملک دیکھے گا کل، کہ اگر انہوں نے ووٹ ڈال دی تو یہ اس غداری اس کانسپریسی کا حصہ بن جائیں گے، ہمیشہ کے لیے ان کے اوپر موریں لگ جائیں گی۔ اس لیے مجھے کل رات سے میسیجز آنی شروع ہو گئی ہیں، اور انشاءاللہ وہ کل آپ رزلٹ دیکھیں گے۔ مجھے اپنی قوم سے پوری امید ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے۔ جی اگلے کال ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اور مختصر رکھیے گا سوال تاکہ زیادہ سے زیادہ کالرز کو ہم شریک گفتگو کر سکیں۔ احمد جواد چشتی بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جی، اور خان صاحب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا بھروسہ پہلے سے ہی خان صاحب پہ ہے، اور آئندہ بھی ہمیشہ بھروسہ خان صاحب پہ ہی رہے گا۔ اور سوال میرا یہ ہے کہ ابھی عدم اعتماد کے بعد اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو ہم کیا اسٹریٹجی دیکھ رہے ہیں خان صاحب کی؟ ہمیں حوصلہ چاہیے، ہم گھبرائے نہیں ہیں اور نہ آپ کو گھبراتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہماری قوم کی باغ دوڑ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ کے علاوہ ہمیں کوئی بھی رہنما ایسا نظر نہیں آتا جو اس قوم کو آگے لے کے جا سکے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، گھبراتا وہ انسان ہے جس کا اللہ پہ ایمان نہیں ہوتا۔ میں اپنی یوتھ کو بتاتا رہتا ہوں کہ میرے میں اصل تبدیلی کب آئی، جب مجھے لا الہ الا اللہ کا مقصد سمجھ آ گیا، مطلب سمجھ آ گیا۔ جب وہ آپ کے دل میں ایک دفعہ آ جاتا ہے تو قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے۔ یہ جو خوف ہے یہ ان میں ہے جن میں ایمان نہیں ہوتا۔ میں جب قوم کو کہتا ہوں نا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، تو میں نے تو کبھی بھی آسان راستہ زندگی میں نہیں لیا۔ مجھے تو پتا تھا پہلے دن، آپ میرا پہلا دن کا خطاب دیکھ لیں جو میں نے قوم سے کیا تھا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ سب اکٹھے ہو جائیں گے، بلکہ میں نے 10 سال پہلے کہا تھا کہ سارے چور اکٹھے ہو جائیں گے، کیونکہ چوروں نے میرے خلاف اکٹھا ہونا ہی تھا۔ کیوں اکٹھا ہونا تھا؟ کیونکہ ان سب کو پتہ، یہ مجھے بڑی دیر سے جانتے ہیں کہ میں نے ان کو NRO نہیں دینا تھا، کیونکہ میں آیا ہی اس مقصد سے تھا کہ جب تک اس ملک کے بڑے ڈاکوؤں کو آپ قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے یہ ملک آگے ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ چھوٹی چور کی وجہ سے نہیں ملک تباہ ہوتا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جدھر بڑا چور چوری کرتا ہے اس کو آپ نہیں پکڑتے، چھوٹے کو پکڑتے ہیں، بھینس والے چوری کو اور سائیکل والی چوری کو، لیکن بڑا ڈاکو پھر رہا ہے۔ اصل تو نقصان بڑا ڈاکو پر۔ لنڈن میں یہ چھوٹے چوروں نے تھوڑے اتنے اربوں روپے کی پراپرٹیز لی ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو قوم ہے یہ قوم کو فکر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایک عمران خان وہ آدمی ہے جو سوائے اللہ کے کسی کا سامنے نہیں جھکنے والا۔ وہ پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہے، میں 25 سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ آج نہیں میں کہہ رہا، میں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں کسی ملک سے دشمنی کرنی۔ میں کبھی اینٹی امریکن نہیں رہا ہوں، نہ میں کبھی اینٹی انڈیا رہا ہوں، نہ کبھی اینٹی کسی ملک۔ میں تو سارے ملکوں سے چاہتا ہوں اچھی تعلقات۔
لیکن میری جو پالیسی وہ فورن پالیسی وہ یہ ہے کہ میرے قوم کے لوگوں کو 22 کروڑ لوگوں کی میری ذمہ داری ہے. ان کے مفادات کے اوپر میں کبھی کسی فورن پالیسی کا حصہ نہیں بنوں گا جو میرے لوگوں کو قربان کرے گی کسی اور قوم کے لیے. جو وار آن ٹیرر میں ہم نے کیے, ان کی جنگ لڑ کے اپنے 80,000 پاکستانیوں کو ہم نے, ان کی جانیں گئیں, ہم قبائلی علاقے کے اندر جو تباہی ہوئی, جو ہم نے ملک سے اپنے کیا, جن کو یاد ہے 20 سالوں میں کیا ہوا. میں کبھی وہ پالیسی نہیں کہوں گا. جو مرضی ہو, سپر پاور ہو, جو مرضی ہو, ہاں سب سے اچھے تعلقات ہوں گے, ہم سب سے دوستی چاہتے ہیں, لیکن فورن پالیسی میری وہ ہوگی جو میرے لوگوں کے لیے ہوگی, میری قوم کے مفادات کی عکاسی کرے گی. جی وزیر اعظم صاحب, ایک سوال سوشل میڈیا پہ پنجاب کے حوالے سے آیا ہے کہ پرویز الہی صاحب کا اب الیکشن ہے, تو اس کے حوالے سے بھی کیا ہم گھبرائیں یا نہ گھبرائیں؟ ان کا الیکشن ہے آج, کیونکہ اب تماشا دیکھیں نا, باپ ادھر پرائم منسٹر کے خواب دیکھ رہے, اچکن سلا کے بیٹھا ہوا ہے, بیٹا جناب پنجاب کے چیف منسٹر کا خواب بیٹھا ہوا ہے. میں نون لیگ والوں سے پوچھتا ہوں, اور نون لیگ والوں مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو کوئی شریفوں کے علاوہ نہیں ملتا, ایک کرپٹ خاندان کے علاوہ کوئی آپ کی قیادت نہیں کر سکتا, اور ادھر سے وہ بیٹھی ہوئی بیٹی تیار ہوئی ہے ایک شریف کی, وہ اپنا بیٹا تیار کر رہی ہے. کیا آپ کی قسمت میں صرف یہی رہ گئے ہیں؟ کوئی آپ کو اور کوئی لیڈر نہیں ملتا, کوئی آپ کو کوئی عجیب نہیں لگتا کہ اگر شریف نہیں ہے, شریف فیملی کا نہیں ہے, تو وہ قیادت ہی نہیں کر سکتا. اور ان سے کرپٹ لوگ آپ کو عدالتوں کی یہ چکر لگا رہے ہیں. ابھی شہباز شریف کی ضمانت پہ چل رہا ہے, وہ اس کے اوپر جو وہ مقصود چپڑاسی کے 4.25 ارب روپیہ اور نوکروں میں 16 ارب روپیہ, یعنی کوئی آپ کو عجیب نہیں لگتا کہ کرپٹ خاندان, وہ بیٹا بھی عدالتوں کے چکر لگا رہا ہے, ان کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں نظر آتا کہ وہ ادھر. تو میں اپنی پارٹی کو وہاں آپ نے بھرپور طریقے سے شرکت کرنی ہے, ووٹ ڈال لیا آپ نے پرویز الہی کے لیے, اس کو روکنے کے لیے یہ جو باپ بیٹے کا کمبینیشن ہے چوروں کا, اور آپ نے ایبسٹین نہیں کرنا, آپ نے ووٹ ڈالنی ہے, کیونکہ ایبسٹین اگر آپ کریں گے وہ آپ کے خلاف جائے گی. وہ کیونکہ پارٹی میں اگر آپ اس ووٹ آف کانفیڈنس میں ووٹ نہیں ڈالتے تو آپ کو پارٹی سے نکالنا پڑے گا. جی ہمارے پاس اگلے کالر ہیں. السلام علیکم جی, نمبر آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہے. اب چند آخری کالر سے ہم بات کریں گے اور وقت جو ہے تقریباً ختم ہی ہونے والا ہے اس پروگرام کا. 051-922-4900. جی ہمارے ساتھ ہے کون؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مختصر بات کیجیے گا, سوال کیجیے. میاں منیر بول رہا ہوں ڈنمارک سے. جی جی خان صاحب, سب سے پہلے میں آپ کو آپ کی ٹیم کو سلام کروں گا, اور میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ہم دیار غیر میں رہنے والے پاکستانیوں کی طرف سے, خصوصاً ڈنمارک کی طرف سے, کہ آپ نے ہمیشہ ہم دیار غیر میں رہنے والے پاکستانیوں کو یاد رکھا, ایک بہت بڑی امید کی کرن دی, ووٹ کے ہمیں ووٹ دینے کا حق دیا. روشن ڈیجیٹل بینک اور ہمارے سفارت خانوں میں جو ایک بہت بہتر ماحول چل رہا ہے اس وقت, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے. میرا سوال یہ ہے جی کہ یہ 70 سال سے اس قوم کے ساتھ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے, اور پچھلے 35-40 سال سے یہ 2-2.5 پارٹیاں جو ملک کو لوٹ گسوٹ کر کے انہوں نے سارے جو معاملات ہیں اپنے لیے کیش کروا رہے ہیں, اور پاکستانی قوم کو انہوں نے امریکہ اور EU کے آگے کمیوں کی طرح جو ہے ایک پیش کر کے اور ان کے آرڈرز لے کر, اور جو اس وقت جو سچویشن بنی ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اس سے نجات دلائے گا. اور سوال میرا یہ ہے کہ کب تک ایسے چلے گا آپ سے خان صاحب؟ اور پھر میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاک آرمی کے ساتھ جو اس وقت سے ایک غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ آپ کے اور آپ پاک آرمی کے, جسے ہم پاکستانی بہت بڑی قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں, ان کی قربانیاں ہمیں ایک ایک بچے کو یاد ہے, تو آپ کا اور آرمی کے ریلیشن میں کیا کوئی فرق آ رہا ہے یا کیسے حالات ہے؟ دیکھیے, پہلے تو ڈنمارک سے جو آپ کال کر رہے ہیں وہی اوورسیز پاکستانی جن کی
रेमिटेंसेस के ऊपर जो आपने मेरे पे भरोसा किया, बाहर से पैसे भेजे, वो अगर आप वो पैसे ना भेजते और रिकॉर्ड पैसा बाहर से डॉलर्स आए, वो ना होता तो हम शायद ये जो इतने मुश्किल माशी बुरहान से हम शायद ना निकलते। तो मैं अपने सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ फिर से। देखिए, मैं फ़ौज की आपको एक बात बताऊँ, जो फ़ौज को बुरा भला कहता है, जिस तरह वो नवाज शरीफ और उसकी बेटी ने इसको अटैक किया फ़ौज को और आर्मी चीफ को, वो फ़ौज का नुकसान नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान का नुकसान करते हैं। इस मुल्क को एक मजबूत फ़ौज की इसलिए ज़रूरत है, सिर्फ मुसलमान दुनिया में आप देख लें, एक एक मुल्क देखें कि उनकी क्या क्या हालात, सीरिया में क्या हुआ, लिबिया में क्या हुआ, इराक़ में क्या हुआ, अफ़गानिस्तान में क्या हुआ, सोमालिया में क्या हुआ, सारे मुल्कों में तबाही मची हुई है। और हम खुशकिस्मत इसलिए हैं कि हमारे पास एक मजबूत फ़ौज है। ये अल्लाह का बड़ा करम है इस मुल्क के ऊपर। हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जो किसी किस्म का नुकसान पहुँचाए हमारी फ़ौज को। अब आगे बात की जी फ़ौज से मेरा कुछ है, कोई मसला मेरा फ़ौज से नहीं है। फ़ौज ने बिल्कुल एक फ़ैसला किया, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने फ़ैसला किया जी हम मुतनाज़ा हो जाते हैं, क्योंकि हम पिछले नवाज शरीफ और उसकी बेटी ने आर्मी चीफ को और ISI चीफ को बड़ा बुरा भला कहा, तो उससे फ़ौज मुतनाज़ा हो जाती है। तो फ़ौज को कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए, और हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं। हम रिस्पेक्ट करते हैं, न्यूट्रल रहें। जो भी हमारी फ़ौज की रेपुटेशन जो बरकरार रहती है, हम उसके साथ हैं। इसमें कोई मेरी और उनका कोई इख्तलाफ नहीं है। मैं जब ये कहता हूँ अमर बिल मारूफ, तो मैं तो सारी कौम को कहता हूँ, ये तो अल्लाह का हुक्म है कि आपको हमेशा अच्छाई के साथ खड़ा होना चाहिए, राय हक पे खड़ा होना चाहिए। बल्कि आप नमाज में मानते ही ये चीज़ है कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके रास्ते नहीं जो गलत रास्ते पे। कोई बीच वाला रास्ता अल्लाह ने आपको नहीं दिया, नमाज में कोई बीच वाला रास्ता नहीं है। तो जो भी समझता है कि इस वक्त एक मुल्क में ये जो हो रहा है, अगर जो वो समझता है ये ठीक हो रहा है तो वो ठीक है, वो उस तरफ खड़ा रहे। लेकिन जो भी ये समझता है कि ये मुल्क के अंदर ये हमारी, ये तो आने वाली हमारी नस्लों की तबाही है इस पे। और फिर मैं आखिर में एक बात कहना चाहता, देखिए ये इमरान खान की जंग नहीं है। मैं जब 25 साल पहले पॉलिटिक्स में आया था, मैं बार बार लोगों को समझाता हूँ, मेरा अल्लाह मुझे सब कुछ दे चुका था, कोई इंसान मुझे कुछ नहीं दे सकता, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। और अगर मैं इक़्तिदार में और कोई भी 22 साल जद्दोजहद नहीं करता, जिसके पास सब कुछ हो इक़्तिदार के लिए, अगर उस ज़ात के लिए कोई इक़्तिदार चाहता हो, आप अगर 22 साल अपनी ज़िंदगी के कभी जिसके पास सब कुछ हो, वो क्यों मेहनत करेगा? सिर्फ एक नज़रिए पाकिस्तान के लिए मैं मेहनत की है, और वो जो है मदीना की रियासत, वो नज़रिया पाकिस्तान है। वो ही हमें सबको, इस मुल्क को अगर हमने बचाना है, हमने उस नज़रिए पे चलना है। ये मेरी जद्दोजहद है। लेकिन मेरी ज़ात को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं तो अपने घर में रहता हूँ, अपने ख़र्चे बर्दाश्त करता हूँ, कोई मेरी रिश्तेदारों को मैंने कहीं नहीं रखा हुआ बड़ी जगह पे, मेरी ज़िंदगी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरा आखिर में अपनी कौम से ये है, आपको सबको प्रोटेस्ट करना चाहिए इस पे। आपको ये बाहर से कॉन्स्पिरेसी, इन गद्दारों ने जो मीर जाफ़र बैठे हुए हैं, इसको कामयाब कोई आपने तसादुम नहीं करना। मैं फिर से कहता हूँ, किसी किस्म का तसादुम नहीं, अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचाना। लेकिन अल्लाह ने जो जहाद का आपको कहा हुआ है, फ़र्ज़ की हुई है मुसलमान पे जहाद, वो जहाद क्या है? जहाद ये नाइंसाफ़ी, जुल्म जब आप माशरे में देखते हैं, आप अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। आप ज़रूरी नहीं कि आप बंदूक पकड़ के निकल जाएं, आप अपनी आवाज़ से उसकी मुखालफत करते हैं। आप नुकसान नहीं अपने मुल्क को पहुँचाते। ये भी अल्लाह ने आपको कहा हुआ है कि ये आप जब आप निकलें सड़कों पे, खड़े हों, एहतजाज करें। जिस तरह मैंने बताया, बरतानिया में 20 लाख लोगों ने एहतजाज किया, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं उनको निकाला। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमारा मुल्क गलत ही कर रहा है, गलत एक लोगों के ऊपर हमला कर रहा है, हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं, और वो सड़कों के ऊपर आ गए। प्रोटेस्ट, पुरअमन प्रोटेस्ट। वही मैं आपसे चाहता हूँ कि आपको सबको
نکل کے بتانا چاہیے کہ یہ جو سازش ہے اس کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور انشاءاللہ میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا. شکریہ. میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاں ہو نثار، میں یہ سمجھوں گا ٹھکانہ لگا سرمایہ تن. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے وطن کو کرپشن سے پاک رکھے، ہمارے وطن کو شاد رہے، آباد رہے، سے کوئی آنچ نہ آئے. عمران خان صاحب، آپ ایک قوم بنا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اس عظیم مقصد میں آپ کے شامل حال ہوں. اللہ حافظ.